معاشی طور پر اسٹیبلش کس طرح کر سکے۔ آج ہمارے ملک کا اور ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ آج ہمارے ملک میں 56% آف ہمارے یوتھ، 56% ہمارے نوجوان اس ملک کو چھوڑ کر بیرون ملک جا کر سرو کر رہے ہیں، وہاں پر جا کر محنت کر رہے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو وہاں پر استعمال کر رہے ہیں۔ یہ وہ نوجوان ہیں، نوجوان کسی بھی قوم کا قیمتی اثاثہ اور سرمایہ ہوتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم اپنے نوجوانوں کو کھو رہے ہیں۔ قومیں ایسے نہیں بنتی، قومیں بنانے کے لیے نوجوان اہم کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے اس قیمتی سرمایہ کو ضیاع کر رہے ہیں۔ آج جب 20 سے 25 سال لگا کر ہمارا نوجوان سکول کی تعلیم سے نکل کر باہر جب آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو صرف ایک معاشی، اس کے ذہن میں جو چیز ہے وہ صرف ایک فکر معاش ہوتی ہے۔ وہ مرزا اسد اللہ خان غالب کا ایک شعر ہے کہ نہ ہوتا اگر غم عشق تو غم معاش ہوتا، کہ اگر عشق کا غم نہ ہوتا تو ہمیں غم معاش ہوتا۔ افسوس کہ ہمارا آج کا نوجوان اسی غم معاش میں مبتلا ہے اور اسی کا ہو کر رہ گیا ہے۔ اس کی سوچ صرف فکر معاش تک محدود ہو گئی ہے۔ آج صرف 10% یہودی پوری دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے، پوری دنیا کے برین لیمٹس کو کنٹرول کر رہا ہے، پوری دنیا کی اکنامک کو کنٹرول کر رہا ہے، پوری دنیا کی معیشت کو کنٹرول کر رہا ہے۔ آج کسی کو وہ معاش کے اوپر سوچنے کی اجازت ہی نہیں دے رہا۔ بڑے بڑے دماغ جو ہم میں ہمارے اسلاف میں تھے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، معین الدین ابن ابی، بڑی بڑی شخصیات جن کے صرف ہم نام جانتے ہیں، ان کے کام کیا ہے، ان کی تعلیمات کیا ہے، انہوں نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے۔ افسوس کہ ہمیں یہ بات فراموش ہو چکی ہے، اور یہ بھی ایک سازش اور ہتھ کنڈے کے تحت ہوئی ہے۔ آج ہم ایک ایسے معاشرہ میں رہ رہے ہیں کہ جس میں 20% پازیٹیوٹی اور 80% نیگیٹیوٹی ہے۔ 20% پازیٹیوٹی اور 80% نیگیٹیوٹی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے معاشرے خود بخود بن جاتے ہیں؟ نہیں، ایسے معاشروں کو باقاعدہ ایک پلان کر کے ایک مکمل سازش کے تحت ایسے معاشروں کو تشکیل دیا جاتا ہے۔ افسوس کہ آج ہمارے معاشرے کا ایک ایسا المیہ ہے۔ آج میں نے باریک بینی کے ساتھ تاریخی کی حقائق اور واقعات کو، تاریخی حقائق اور ان کے واقعات کو اور حقیقی تاریخ کو کے مطالعے کے بعد اور باریک بینی کے ساتھ اس معاشرے کا جائزہ لینے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہمارے اندر 3 ایسی مین چیزیں ہیں، 3 ایسے مین اسپیکٹس ہیں کہ جن کو ہمیں فراموش کرا دیا گیا ہے ایک سازش کے تحت، جن کو ہمیں بلوا دیا گیا ہے۔ وہ ہماری تعلیمات تھی، ہماری اسلاف کی تعلیمات تھی، وہ تعلیمات تھی جو ہمیں اسلام دیتا تھا، وہ تعلیمات تھی جو ہمیں حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچائی تھی، یہ وہ تعلیمات تھی، مگر افسوس کہ آج ہم ان چیزوں کو بھلا چکے ہیں۔ لیکن اگر آج ہم پھر سے ان چیزوں کو جو میں نے باریک بینی کے ساتھ مطالعہ اور جائزہ لینے کے بعد، تاریخی چیزوں کو پرکھنے کے بعد کہ قومیں کس طرح تباہ ہوئی، قومیں کس طرح بنی، قوموں کو کس طرح عروج ملا، قوموں کو کس طرح زوال ملا، اور تمام تاریخ کا اچھی طرح نچوڑ نکالنے کے بعد میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ 3 ایسی مین چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم اسلامی تاریخ کا خاص طور پر مطالعہ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی بھی قوم عروج کو چھوتی ہے، اور کون سی قوم ہے کہ جو مکمل تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ ہمیں اس چیز کو غور سے سمجھنا ہوگا۔ آج وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو سنبھالنا ہے، اپنے نوجوانوں کو اس قوم کو بڑھانے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اس قوم کا سرمایہ نوجوان ہوتے ہیں، ہمیں اس کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو قومیں اپنے سرمایہ کو کھو دیتی ہیں، اپنے سرمایہ کو ضیاع کر دیتی ہیں، تباہی اور بربادی ان قوموں کا مقدر بن جاتا ہے۔ واپس آتے ہیں اسی چیز پر کہ ہمارے معاشرے کے ایسے کون سی مین 3 چیزیں ہیں which are the main aspects which is responsible for all the society، کہ ہمارے معاشرے کے کون سے 3 اسپیکٹ ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کو بنا بھی سکتے ہیں، بگاڑ بھی سکتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ ہم نے بلا دیا، جس کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ اس حال میں ہے۔ پہلی جو چیز میں نے نچوڑ نکال کے نکالی وہ ہے انصاف، جسٹس۔ ہم لوگوں نے انصاف کے دامن کو چھوڑ دیا۔ آج ہمارے معاشرے میں امیر کے لیے الگ قانون ہے، غریب کے لیے الگ قانون ہے، طاقتور کے لیے الگ قانون ہے اور کمزور کے لیے الگ قانون ہے۔
ہماری اسلام کی تعلیمات یہ نہیں تھی، حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہ نہیں تھی، ہماری اسلام کی تعلیمات یہ نہیں تھی۔ افسوس کہ آج ہم نے اپنی اسلام کی تعلیمات کو بھلا دیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ گنوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، اسی لیے سریا نے آسمان سے زمین پہ ہم کو دے مارا، اور تجھے آواز سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار تو ثابت ہو سے یارا۔ ہم نے وہ تعلیمات بھلا دی۔ ہمیں آج وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں دوبارہ سے انصاف کا دامن کو پکڑنا پڑے گا، باطل سے ٹکرانا پڑے گا، حق کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، باطل کے خلاف جہاد کرنا ہوگا، کیونکہ تاریخ ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے۔ آج وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں انصاف کے دامن کے ساتھ دوبارہ وابستہ ہونا ہوگا، تاکہ ہمارے معاشرے میں سدھار پیدا ہو سکے، ہمارے لوگوں کے اندر جو ذہنیت ہے اس میں مثبت تبدیلیاں آ سکے۔ آج ہمارے معاشرے میں انصاف اگر ہمارے معاشرے میں امپلیمنٹ ہو جائے تو بہت سی معاشرتی جو خامیاں ہیں معاشرتی برائیاں ہیں وہ ختم ہو سکتی ہے۔ تو انصاف ایک بہت ہی مین اسپیکٹ ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو بہت سی ایسی قومیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے جو صرف انصاف چھوڑنے کی وجہ سے تباہ ہوئی۔ جب انصاف ختم ہو گیا تو ظلم اپنی انتہا کو پہنچ گیا، اور جب ظلم ایک ایسا درجہ آتا ہے کہ جب ظالم ظلم کرتے کرتے حد سے بڑھ جاتا ہے تب اس کو ریاکشن ملتا ہے، اور تب اس ریاکشن سے وہ ظلم ختم ہو جاتا ہے، اور ایسے ہی قومیں تباہ ہوتی ہے کہ جب وہ انصاف کے دامن کو چھوڑ دیتی ہے۔ آگے یہ دوسری مین چیز ہے، یہ جس کی وجہ سے قومیں بنتی ہے، گرتی ہے، بنتی ہے، ان کے کردار کو دنیا میں یاد رکھا جاتا ہے، حکومت کرتی ہے، وہ چیز ہے نظام تعلیم۔ افسوس کے ساتھ اگر ہم آج اپنے نظام تعلیم کو دیکھیں تو اس میں بہت سی خامیاں ہیں، اس میں ہمارے نظام تعلیم میں بہت سی خامیاں ہیں۔ اگر اس پہلو پہ میں ڈسکس کروں تو یہ ایک بہت طویل موضوع ہے، اور میں اس کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو لے کے آؤں گا۔ ہم پسماندگی اور ہمارا نظام تعلیم، اس موضوع کے ساتھ میں ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو لے کے آؤں گا جس میں تاریخی حقائق اور حقیقی تاریخ کے پورے ثبوتوں کے ساتھ یہ ثابت کروں گا کہ کیسے 300 سال سے ہمیں ایک سازش کے تحت ایسے نظام تعلیم میں پرو دیا گیا ہے کہ جس میں ہمارے اسلاف کی تعلیمات کا نام و نشان نہیں ہے۔ ہمارے آج جو خاص طور پر ہند کے اندر جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے، اس میں اگر ہم دیکھیں تو عربی اور فارسی جو کہ ہمارے اسلام اور ہمارے لٹریچر کا 50% بنتی ہیں، وہ ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ جو بھی ہے اس کی ڈیٹیلڈ ویڈیو انشاءاللہ تعالی پسماندگی اور ہمارا نظام تعلیم اس کے اوپر آئے گی۔ ہمیں اپنے نظام تعلیم کو بہتر کرنے کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ جو قومیں اپنی اسلام کی تعلیمات کو بھلا دیتی ہے، اپنے اسلام کے کارناموں کو بھلا دیتی ہے، وہ قومیں اپنا نشان زیادہ دیر تک دنیا کے نقشے پر نہیں رکھ سکتی۔ جو تیسری اور سب سے اہم چیز ہے کسی بھی معاشرے میں، اور خاص طور پر اسلامی معاشرے میں، تیسری اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق۔ آج ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہو گیا ہے، آج ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق ٹوٹ چکا ہے، اور وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو دوبارہ اللہ کے ساتھ استوار کرنا ہوگا، اپنے خدا کے ساتھ ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑنا ہوگا، اس کمزور تعلق کو دوبارہ مضبوط کرنا ہوگا، کیونکہ یہ خدا کے ساتھ مضبوط تعلق ہی ہے لا الہ الا اللہ، جو ایک انسان کو آزاد کر دیتا ہے۔ اگر ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے تھیسس کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ اکارڈنگ ٹو اقبال، علامہ اقبال کے متعلق to have no faith is worse than slavery. To have no faith is worse than slavery. It is faith in Allah that enable a man to win his physical freedom. Without faith in Allah, the physical freedom means nothing. اقبال کے متعلق یہ انسان کا خدا پر یقین ہی ہے جو اس کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اپنی ظاہری آزادی حاصل کر سکے۔ Without faith, the physical freedom means nothing. یقین کے بغیر جو ہماری ظاہری آزادی ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ پر یقین ہی ہے جو انسان کو آزاد کر دیتا ہے۔ جو جتنے بھی اسپیکٹس میں نے اس ویڈیو میں بیان کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اتنی تفصیل میں نہ جا سکا، کیونکہ
اس میں ہر ایک موضوع پر طویل اور سیر حاصل گفتگو کی جا سکتی ہے۔ میں علامہ اقبال جس امید کے ساتھ، جو امید علامہ اقبال کو تھی، وہی امید مجھے بھی ہے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اور اس مٹی نے واقعہ ہی علامہ اقبال اور مولانا رومی جیسے اگر دانشور پیدا کیے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے اور دانشور پیدا ہوں گے۔ میں آخر پر علامہ اقبال کے اس شعر اور اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ہوائے دشت سے بوئے رفاقت آتی ہے، عجب نہیں کہ ہوں میرے ہم بڑا پیدا۔